دوستو، کیا آپ کو پتا ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ کعبہ نہیں تھا؟ جی ہاں، ایک وقت ایسا تھا جب مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے آج بھی یہودی اپنی عبادت میں اسی جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ 5 فرض نمازوں میں ایک مسلمان کم سے کم 34 بار سجدہ کرتا ہے، جبکہ روزمرہ کی یہودی نماز میں وہ سجدہ ہوتا ہی نہیں، جو اسلامی نماز کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا دونوں کی نماز کبھی ایک جیسی تھی؟ قبلہ کیوں بدلا گیا؟ اور یہودی اور مسلم نماز میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ آج ہم یہی سمجھیں گے۔ یہودی عبادت کی جڑیں بہت پرانی ہے۔ یہودی روایتوں کے مطابق صبح کی عبادت کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، دوپہر کی عبادت کا حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور شام کی عبادت کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ ایک اور روایت یہ بھی کہتی ہے یہ 3 وقت بیت المقدس میں ہونے والی روزانہ کی قربانیوں سے جڑے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسلم نماز کی۔ یہ کیسے آئی؟ یہ کوئی دھیرے دھیرے بنی ہوئی رسم نہیں ہے، یہ سیدھا اللہ کی طرف سے آئی معراج کی رات، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ وہی نماز کا تحفہ ملا پوری امت کے لیے۔ اور دوستو، اس نماز میں آج تک کوئی انسانی تبدیلی نہیں آئی۔ جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، وہی نماز آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ دن میں کتنی بار؟ مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ 5 وقت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ اب یہودی کیا کرتے ہیں؟ وہ دن میں 3 بار عبادت کرتے ہیں۔ صبح کی نماز شچرت کہا جاتا ہے، دوپہر کی نماز کو منچا کہا جاتا ہے، رات کی نماز کو معرب کہا جاتا ہے۔ غور کرو، صبح، دوپہر اور رات تینوں میں ملتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فجر الگ ہے، عصر الگ ہے، مغرب کا وہ چھوٹا مگر بہت اہم وقت بھی الگ ہے۔ یہ صرف گنتی کا فرق نہیں ہے، 5 بار رکنا، دن کے بیچ میں اللہ کو یاد کرنا، بار بار دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف لوٹنا، یہ ایک ایسا تعلق بناتا ہے جو دن میں 5 بار تازہ ہوتا ہے۔ اب آتی ہے سب سے دلچسپ بات۔ مسلمان آج مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا تمہیں پتا ہے شروعات میں ایسا نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات نماز ملی، تب سے لے کر ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا قبلہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ اب سب سے حیران کرنے والی بات سنو، مدینے کی ایک مسجد میں نماز کے دوران 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہو چکی تھی۔ اچانک وحی اتری، سورہ البقرہ آیت 144۔ اللہ نے حکم دیا، اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنا رخ کعبہ کی طرف موڑ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی فوراً اپنا رخ بدل لیا، اسی لیے اس مسجد کا نام پڑا مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یہ واقعہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ذرا سوچو، جس جگہ کی طرف منہ کر کے مسلمانوں نے 17 مہینے نماز پڑھی، وہ بیت المقدس تھی۔ وہی جگہ جہاں یہودی آج بھی اپنا منہ کرتے ہیں، یعنی ایک وقت تھا جب مسلم اور یہودی کا قبلہ ایک تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اور مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ کے لیے کعبہ ہو گیا۔ یہ صرف ایک دشا بدلنا نہیں تھا، یہ ایک امتحان تھا سچے ایمان والوں کی پہچان کا، کیونکہ جو لوگ صرف دکھاوے کے لیے مسلمان تھے، انہوں نے اس بدلاؤ پر سوال اٹھائے، لیکن سچے ایمان والے بنا کسی سوال کے اللہ کے حکم پر چل پڑے۔ دوستو، اب تک ہم نے سمجھا نماز کہاں سے آئی، وقت کا فرق، اور وہ تاریخی لمحہ جب قبلہ بدلا۔
لیکن ابھی سب سے ضروری بات باقی ہے، سجدہ، وہ عمل جسے حدیث میں بندے کا اپنے رب کے سب سے قریب ہونے کا لمحہ کہا گیا ہے، اور یہودی نماز میں یہ عمل روزمرہ کی عبادت کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ یہودی نماز میں کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی ایک دعا ہے، اسے کہتے ہیں عمیدہ۔ اس میں 18 یا 19 دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ سجدہ نہیں ہے جو اسلام کی پہچان ہے، ماتھے کا زمین سے لگنا۔ ہاں، کچھ خاص موقع پر یہودی روایت میں پورا سجدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ روزمرہ کی عبادت کا حصہ نہیں۔ اب اسلام میں دیکھو، 5 فرض نمازوں کی 17 رکعتوں میں کم سے کم 34 سجدے ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ یہ صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، دن میں 34 بار ایک بندہ اپنے رب کے اتنا قریب ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کی انا ختم ہو جاتی ہے۔ سر جو دنیا میں سب سے اونچا رہتا ہے وہ زمین پر رکھا جاتا ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں مل کر نماز پڑھنے کی۔ اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ بات حدیث میں صاف درج ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں آنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ نماز انسان کو گھر سے نکالتی ہے، دوسروں سے جوڑتی ہے، ایک ساتھ کھڑے ہونے کی تربیت دیتی ہے۔ یہودی روایت میں بھی عبادت کے لیے جمع ہونا اہم ہے، سینیگوگ میں، اور کچھ خاص دعاؤں کے لیے کم سے کم 10 یہودی مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں منیان۔ اکیلا آدمی وہ خاص دعائیں نہیں پڑھ سکتا، لیکن اسلام کی جماعت کی برابری کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ صفوں کا سیدھا ہونا، امام کے پیچھے کھڑے ہونا، ایک ساتھ رکوع، ایک ساتھ سجدہ، یہ ایک ایسا منظر ہے جو دنیا کا کوئی اور مذہب پیش نہیں کرتا۔ اب ایک اور دلچسپ پہلو، نماز کس زبان میں پڑھی جاتی ہے؟ مسلمان چاہے اردو بولنے والا ہو، بنگالی بولنے والا ہو یا چینی بولنے والا ہو، نماز عربی میں ہی پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ عربی میں، درود شریف عربی میں۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی زبان میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہودی عبادت میں ہبرو زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ سینیگوگ میں ربی زیادہ تر ہبرو میں دعا پڑھتا ہے، لیکن فرق یہ ہے، یہودی شریعت میں اپنی زبان میں دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام میں فرض نماز کا بنیادی حصہ صرف عربی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام عربی میں اترا۔ اس کلام کو اس کی اصل حالت میں ادا کرنا ایک الگ ہی قرب دیتا ہے۔ ایک اور بات جو بہت گہری ہے، یہودی عبادت میں سدور نام کی ایک کتاب ہوتی ہے جس میں ساری دعائیں لکھی ہوتی ہے۔ یہودی وہ کتاب دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسلم فرض نماز میں کتاب دیکھ کر نہیں پڑھی جا سکتی۔ سورہ فاتحہ دل میں محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام میں قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ چیز ہے جو دل میں رہتی ہے، سینے میں رہتی ہے، اور یہ حفظ کا نظام صرف نماز تک محدود نہیں، یہ پوری زندگی ساتھ چلتا ہے۔ آخر میں کیا سمجھا ہم نے؟ تو یہودی اور مسلم عبادت کے طریقے الگ ہیں، لیکن دونوں کی تاریخی جڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ دونوں کی ایک وقت بیت المقدس سے جڑی ہوئی تاریخ رہی ہے۔ دونوں ہفتے کے ایک خاص دن کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ مسلم کی نماز معراج کی رات سیدھا اللہ کی طرف سے آئی، 5 وقت فرض ہے، عربی زبان میں ہے، سجدے کے ساتھ ہے اور دل کی گہرائی سے ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو دن میں 5 بار یاد دلاتی ہے، تم کون ہو، تمہارا رب کون ہے اور تم کہاں جاؤ گے۔ یہ وہ نماز ہے جو 1400 سال سے کروڑوں لوگوں نے ایک ہی انداز میں ادا کی ہے اور قیامت تک اسی انداز میں ادا ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمیں نماز کی اصلی لذت عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ جانکاری آپ کے لیے نئی تھی تو اسے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو پتا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ کبھی بیت المقدس تھا۔